امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے والا یہ نوجوان، اسے جب لا کر کھڑا کیا گیا عدالت کے اندر، اسے کہا گیا اسود انسی میرا نام ہے، اس قبیلے کے اندر میں پیدا ہوا، ان لوگوں نے میرا کلمہ پڑھا، یہ لوگ میری جماعت کے اندر شریک ہو گئے، تجھے بھی میری نبوت کی گواہی دینی پڑے گی، تجھے بھی میری نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا، تجھے بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تڑپ گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہر جان کا قطرہ قطرہ پاک پیغمبر کی نبوت پر قربان کروں گا، لیکن اس مسئلے کے اوپر سودا نہیں کروں گا، اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں، لیکن پاک پیغمبر کا دامن چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ یہی تو میرا سہارا دنیا میں ہے، یہی تو میرا سہارا آخرت کے اندر، بتاؤ اس نبی کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا دیکھ لے، اگر تو چھوڑتا نہیں، اگر تو روگردانی اختیار نہیں کرتا، میں اتنی بڑی آگ جلاؤں گا، اس آگ کے اندر زندہ جلاؤں گا، تمہاری تکہ بوٹی علیحدہ علیحدہ کر دی جائے گی، ہڈیوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ بلاؤ ایسا ایمان، تمہیں ایمان کہاں سے ملے گا؟ آج میرا مسلمان ان کے ویزوں کے اوپر بک رہا ہے، ان کے پیسوں کے اوپر سودا کر رہا ہے، ان کی بچیوں سے نکاح کرنے کے لیے سودا کر رہا ہے، کسی کو لالچ دی جا رہی ہے فلانے ملک کے اندر نوکری ملے گی، تم یہ کلمہ پڑھو، اس مرزائی کا کلمہ پڑھو۔ یہ لوگ اپنے نبوت کو چھوڑ رہے، یہ لوگ اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ رہے، پیسوں کے لیے سودا کرتے جا رہے۔ فرمایا لوگوں قیامت کے دن پاک پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوگے، کیا جواب دو گے؟ تمہارے سامنے یہ معاملہ ہوا، بتاؤ تم نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ اس تابعی کو کھڑا کر لیا گیا، حضرت ابو مسلم خولانی کو میدان کے اندر لایا گیا اور اعلان کر دیا گیا اتنی آگ جلائی جائے، لکڑیوں کو لایا جائے، ایندھن جمع کیا جائے، لکڑیوں کو جمع کر دیا گیا، ایندھن لا کر ڈھیر لگا دیا گیا۔ فرمایا وہاں پر لا کر ابو مسلم خولانی کو کھڑا کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا اگر تم ابھی بھی باز نہیں آتے اس آگ کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا، تمہیں جلا دیا جائے گا، نام و نشان بھی باقی کوئی نہ رہے گا۔ اس نے کہا کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ انہوں نے دونوں بازوؤں کو پکڑا، انہیں آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ 2 دن 2 رات تک یہ آگ کے اندر پڑا رہا، یہ آگ کے اندر اسی طریقے کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اللہ کی قسم نہ جسم کا بال جلا، نہ کوئی کپڑا جلا، نہ جسم کا کوئی حصہ آگ نے جھلسایا۔ 2 دنوں کے بعد آگ سے باہر نکل آیا۔ اسود انسی نے دیکھ لیا، ان کے اوپر عجیب ہیبت طاری ہو گئی۔ ان لوگوں نے دیکھا عجیب نظارہ لگ گیا، دائیں بائیں والے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا سچے ایمان والا، سچے کلمے والا، سچے نبی کا ماننے والا، تبھی تو اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ لوگوں نے کہا اس جگہ پر نہ رہنے دو، اگر اسی جگہ پر رہا تمہاری نبوت کو کون مانے گا؟ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کے نبی کا کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ انہوں نے اسے اپنے قبیلے سے نکال دیا، اپنے وطن سے نکال دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی فرمانے لگے میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، مجھے کہاں سہارا ملے گا؟ آخر دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی، جس نبی کے لیے قربانی دی ہے، جس نبی کے لیے آگ میں چلا گیا، جس نبی کے دین کے لیے اپنے آپ کو وار دیا، اسی نبی کے شہر میں جاؤں گا، وہیں جا کر سکون ملے گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی روانہ ہو گئے، مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے۔ اللہ کی شان انہی دنوں کے اندر آمنہ کے لال کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ یہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا، اس نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ان کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے دیکھا کوئی مہمان ہے، کوئی مسافر ہے جو اتنی دور سے چل کر آیا۔ آپ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے، ان سے حالات معلوم کیے۔
فرمایا مہمان لگ رہے ہیں، تھکاوٹ تیرے چہرے سے محسوس ہو رہی ہے۔ فرمایا بتا کہاں سے چل کر آیا؟ انہوں نے بتایا یمن کا رہنے والا، یمن کے اندر سے چل کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کر ڈالا، آپ نے فرمایا اسود انسی نے ہمارے ایک بھائی کو آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن نہ ان کا جسم جلا، نہ ان کا کپڑا جلا، نہ جسم کا کوئی حصہ آگ نے جھلسایا۔ فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو مسلم خولانی فرمانے لگے عبداللہ بن صوب ان کا نام ہے۔ آپ نے نام کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے، آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، آپ کی فراست بھی کام کر گئی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے بتا تجھے واسطہ اللہ کی ذات کا، کیا تو وہی نوجوان ہے جس نے ختم نبوت کے لیے آگ میں جانا پسند کیا، جس نے ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پسند کیا، اس کے جسم کے حصے کو آگ نے نہیں جلایا، کیا تو وہی نوجوان ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی فرمانے لگے ہاں میں ہی وہی نوجوان ہوں، اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت عمر نے بازو پکڑ لیا، اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، مسجد نبوی کے اندر آ گئے، حضرت ابو بکر کو بلا لیا، فرمایا ابو بکر مبارک ہو، آج اللہ نے ایسے نوجوان کی زیارت کروا دی، ان کے اوپر اللہ نے آگ کو جلانا جسم کے اوپر ایسے حرام کر دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ نے ٹھنڈا فرما دیا۔